جب بھی ابا دیکھتے تھے کہ میں کمرے میں موجود نہیں لیکن میرے کمرے کا بلب جل رہا ہے یا پنکھا چل رہا ہے تو کہتے کہ بیٹا کیوں اسراف کرتے ہو، کیوں بجلی ضائع کرتے ہو۔ ٹونٹی سے ذرا سا بھی پانی ٹپک رہا ہو تو بھی کہتے کہ اسراف حرام ہے۔ میرا کمرہ بکھرا ہوتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ صاف ستھرے اور منظم رہا کرو بیٹا، نظم و ضبط دین کی بنیاد ہے۔ حتیٰ کہ ابا بیماری کی حالت میں بھی یہ نصیحت کرنا نہیں بھولتے تھے۔ میں اس روز روز کے ٹوکنے سے تنگ آ گیا تھا۔ بالآخر وہ خوشی کا دن آن پہنچا جس دن کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ اس دن ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازمت کے لیے میرا انٹرویو تھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ نوکری مل گئی تو پہلی ہی فرصت میں اس پھٹے حال اور پرانے گھر سے اپنی جان چھڑوا کر الگ گھر لے لوں گا۔ ابا کی روز روز کی چک چک سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ بالقصہ اس دن میں صبح سویرے اٹھا، نہا دھو کر نیا سوٹ پہنا، گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر ابا نے مجھے کچھ پیسے دیے اور مسکرا کر کہا کہ میرے بیٹے منظم اور مرتب رہا کرو، دوسروں کے خیر خواہ بنو، مثبت سوچ رکھو، خود اعتماد بنو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج میری زندگی کا اتنا بڑا دن ہے لیکن آج کے دن بھی ان کم بخت نصیحتوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ابا نے سارے دن کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ خیر، میں جلدی سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اس کمپنی کے دفتر کی طرف چل پڑا جہاں میرا آج انٹرویو تھا۔ وہاں پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ استقبالیہ یعنی ریسیپشن پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ کوئی چوکیدار اور نہ ہی کوئی گارڈ چیک کرنے والا، بس رہنمائی کے لیے کچھ بورڈز لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ کچرے کے ڈبے یعنی ڈسٹ بن کے آس پاس بہت سارا کچرا بکھرا ہوا ہے۔ مجھے بابا کی نصیحت یاد آ گئی، لہٰذا میں نے کچرا اٹھا کر ڈبے میں ڈال دیا۔ میں جب کوریڈور میں پہنچا تو دیکھا کہ دروازے کا ہینڈل اپنی جگہ سے اکھڑا ہوا ہے۔ مجھے بابا کی نصیحت یاد آئی کہ دوسروں کے خیر خواہ بنو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ہینڈل کو سیٹ کیا تاکہ گرنے سے محفوظ رہے۔ باغیچے کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ باغیچہ پانی سے بھر گیا ہے اور پانی بہتا ہوا گزرگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے بابا کی نصیحت یاد آئی کہ اسراف حرام ہے، لہٰذا میں نے ٹونٹی کو بند کیا۔ پھر دیکھا کہ بلا وجہ بلب جل رہے ہیں۔ مجھے بابا کی بات یاد آئی کہ بجلی کی بچت کرنا لازمی ہے۔ میں نے بٹن کی طرف جا کر بلب بجھا دیا۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا جب دفتر کے سامنے پہنچا تو دیکھا کہ وہاں مجھ سے پہلے بہت سے لڑکے انٹرویو دینے کے لیے موجود تھے اور اپنی اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ جب میں نے ان کے کپڑوں اور ڈگریوں پر نگاہ ڈالی تو مجھے شرم سی محسوس ہونے لگی، خاص طور پر تب جب کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ یورپ کی یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جو بھی کمرہ انٹرویو میں جا رہا تھا اگلے ہی ثانیے میں باہر آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ ایسے عالیشان لباس اور اتنی ساری ڈگریوں کے ساتھ بھی پاس نہیں ہو رہے تو میں بھلا کیسے پاس ہو سکتا ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا، بھلا اسی میں ہے کہ گھر لوٹ جاؤں۔ لیکن اچانک مجھے ابا کی بات یاد آئی کہ مثبت سوچ رکھو، لہٰذا میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میرا نام پکارا گیا۔ کمرہ انٹرویو میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سامنے 3 افراد تشریف فرما تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کب سے ہمارے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن پھر جھٹ سے مجھے ابا کی آخری نصیحت یاد آئی کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو۔ لہٰذا میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ انشاءاللہ اس انٹرویو کے ختم ہوتے ہی کام کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ انٹرویو میں پاس ہیں۔ میں نے کہا لیکن ابھی تو آپ نے ایک سوال بھی نہیں پوچھا مجھ سے۔ جواب ملا کہ یہ انٹرویو ایک بہانہ تھا، ہم نے کچھ چیزیں خود بکھیر کر رکھی ہوئی تھیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنے امیدواروں میں سے کس کی توجہ ان چیزوں کو منظم کرنے کی طرف جاتی ہے۔ ہمیں وہی بندہ چاہیے تھا جو منظم و مرتب ہو اور کمپنی کو اپنے گھر کی طرح سمجھتے ہوئے خود کو ہر چیز کا ذمہ دار
سمجھے۔ باہر ہم نے کیمرے لگا رکھے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے علاوہ کسی نے نہ بکھرے کچرے کی طرف دھیان دیا، نہ پانی کی ٹونٹی کی طرف، نہ دروازے کے دستے کی طرف، اور نہ ہی بلا وجہ جلنے والے بلب کی طرف۔ یہ بات سننے کے بعد میرے ذہن میں نہ نوکری ملنے کی خوشی تھی، نہ ہی تنخواہ، نہ ہی مستقبل، نہ ہی کام، بس ایک ہی تصویر میری باطنی آنکھوں کے سامنے تھی، اور وہ تصویر تھی میرے بابا جان کی۔ دوستو، والد محترم کی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحتوں میں ایک حکمت اور مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ اس حکمت کی سمجھ ہمیں بہت دیر سے آتی ہے، لہٰذا جتنا جلد ہو سکے اپنے اس محسن کی فرما برداری کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ کو اپنے والد کی باتوں کی حقیقت معلوم ہو، لیکن شاید اس وقت آپ کے والد گرامی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کے والدین کے صدقے اللہ رب العزت میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ اپنے ماں باپ کو مس کر رہے ہیں، انہیں بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں، تو ان کے لیے صدقہ ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔